ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم خواتین و حضرات، آج ہم بحمد اللہ تعالی ہفتہ وار درس عرفان القرآن میں جمع ہے، اور آج کا یہ درس اس لحاظ سے بھی خصوصیت کا حامل ہے کہ آج ہم نے حضور غوث الاعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی مناسبت سے بڑی 11ویں شریف کی محفل کا بھی اہتمام کیا۔ آج ہم پہلا پارہ سورۃ البقرہ کا 16واں رکوع پڑھیں گے، اور آج بڑی 11ویں شریف کی مناسبت سے یہ بھی بڑی چیز اہمیت کی حامل ہے کہ جو ہفتہ وار درس عرفان القرآن شروع کیا گیا، آج اس میں ہم پہلا پارہ مکمل کر لیں گے۔ یہ سب اللہ کے فضل و کرم سے اور حضور تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 5 تن پاک، 12 امام، 14 معصوم اور اولیاء اللہ کے فیضان نظر سے اور والدین کی دعاؤں کا صدقہ اور آپ دوست احباب کی محبت کا یہ صلہ ہے کہ آج ہم انشاءاللہ تعالی پہلا پارہ مکمل کر لیں گے۔ اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو ابراہیم کے دین سے پھر جائے، جو ابراہیم کے دین سے پھر جائے، الا من سفیہ نفسہ، سوائے اس کے جس نے خود کو بے وقوف بنا لیا۔ کہنے کا مطلب اللہ رب کائنات کا یہ ہے کہ دین ابراہیم سے صرف وہی پھرے گا جو اپنے آپ کو حماقت میں ڈال لے گا، اپنے آپ کو بے وقوف بنا لے گا، وہ دین ابراہیمی سے پھر جائے گا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، بے شک ہم نے انہیں ضرور دنیا میں چن لیا تھا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً وہ آخرت میں بھی بلند درجہ اور مرتبہ پر فائز ہوں گے۔ اس آیت کا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص نے دین اسلام کو قبول کر لیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ اس نے اپنے بھتیجوں سے، 2 بھتیجے تھے اس کے، ان سے کہا کہ تم بھی ایمان لے آؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو قبول کر لو تو تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ان میں سے ایک نے، یعنی اس کا نام اکرمہ تھا، اس نے دین اسلام کو قبول کر لیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور سلمہ جو دوسرا بھتیجا تھا اس نے انکار کر دیا کہ میں دین اسلام کو قبول نہیں کروں گا کیونکہ میں دین ابراہیم پر ہوں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا میں اس کے مطابق عمل کر رہا ہوں، میں دین ابراہیمی پر ہوں، لہذا میں اسلام کو قبول نہیں کروں گا۔ تو ان کے چچا نے کہا کہ اے میرے بھتیجو، کیا تم بیوقوف ہو؟ کیا تمہیں یہ شعور اور عقل نہیں
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دین پر تھے وہی دین اسلام بن کر آیا، اور اگر تم تھوڑی سی عقل استعمال کرتے تو تمہیں اس چیز کا لازماً علم ہو جاتا کہ جس نبی محتشم کے آنے کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت کر رہے ہیں کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب ہمارے درمیان وہ رسول بھیج دے جو انہی میں سے ہو، وہ نبی آخر الزمان جس کی خبر، جس کی اطلاع ہر نبی دیتا آیا، جس کے بارے میں ہر نبی یہ خبریں دیتا آ رہا ہے کہ وہ نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی خوشخبری سنائی ہے، تورات کے اندر بھی ان کا ذکر ہے، تورات کے اندر بھی ان کی آمد کی خبر ہے۔ کیا تم تورات کے اندر نہیں پڑھتے؟ کیا تم نے تورات میں نہیں پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ میں بنی اسماعیل میں سے ایک آخری نبی بھیجوں گا، جو اس پر ایمان لائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو ایمان نہیں لائے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ تو یہ ساری باتیں تم دین ابراہیمی کی بات کر رہے ہو، تو ابراہیم علیہ السلام تو خود اس آخری نبی کے آنے کی دعا فرما رہے ہیں، اور اپنے امتیوں کو، اپنے ماننے والوں کو یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ وہ نبی محتشم جب تمہارے درمیان تشریف لے آئیں تو تم ان پر ایمان لے آنا۔ تو اگر تم واقعی دین ابراہیمی پر ہوتے تو کبھی بھی ان کو ماننے سے انکار نہ کرتے۔ تو اس لیے اللہ رب کائنات نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ملت ابراہیمی سے، دین ابراہیمی سے پھرے گا وہ بیوقوف ہوگا، وہ بیوقوف ہوگا، وہ اپنے دماغ کا استعمال نہیں کرے گا، کہ اگر وہ دماغ کا استعمال کرتا تو لازماً وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان لیتا، قبول کر لیتا، اور ان کا کلمہ پڑھ لیتا، مسلمان ہو جاتا۔ تو کہتے ہیں جی آج جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانے بغیر دین ابراہیمی کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ اصل میں کیا ہے؟ بیوقوف۔ کہ اگر وہ واقعی ملت ابراہیم کو، دین ابراہیم کو جانتے ہوتے، سمجھتے ہوتے، تو وہ بلا حیل و حجت، بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر پس و پیش کے، وہ فوراً تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو آج مانے بغیر دعویٰ کر رہے ہیں یہ اصل میں کیا ہے؟ بیوقوف ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ جد الانبیاء ہے جن کو اللہ پاک نے دنیا میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا دعا بنا کر، اور آپ کی اولاد میں سے، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے نبی محتشم کو بھیجنے کے لیے چن لیا تھا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور جب آخرت کا وقت آئے گا، قیامت آئے گی، تو اس وقت بھی حضرت ابراہیم کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہوگا۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ اے ابراہیم اسلم، میرے آگے جھک جا، میرے آگے گردن جھکا دے، مسلمان ہو جا، میرا مسلمان ہو جا۔ پچھلے لیکچر کے اندر بھی ہم نے مومن اور مسلمان کی تھوڑی سی تعریف پڑھی تھی۔ ہم نے پڑھا تھا کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مانتا ہے، جو اللہ کے آگے اپنا سر جھکا دیتا ہے، اپنے من کو جھکا دیتا ہے، سر تسلیم خم کر لیتا ہے، اور جھک جاتا ہے کہ مالک جو تیرا حکم، میں تو وہ مانوں گا جو تو کہتا ہے۔
میں تو اس چیز پر عمل کروں گا جو تجھے خوش کرنے والی ہے، جو تجھے راضی کرنے والی ہے، میں تو اس چیز کو کروں گا۔ فرمایا کہ اے ابراہیم میرے سامنے اپنی گردن جھکا دے۔ گردن جھکانا سر تسلیم خم کر دینا، ہر بات کے آگے قبول کر لینا کہ اے اللہ ہم تیری بندگی میں آ گئے ہیں، ہم تیرے مسلمان ہو گئے ہیں، ہم تیری ہر بات کو مانتے ہیں۔ فرمایا کہ ابراہیم ہر طرف سے اپنی گردن ہٹا کر صرف میرے آگے جھکا دے، ہر طرف سے گردن ہٹا کر میری طرف جھکا دے۔ جب تو ہر طرف سے ہٹ کر صرف میرے آگے گردن جھکا دے گا پھر تو مسلمان ہو جائے گا، پھر تو حقیقی مسلمان کی تعریف پر پورا اترے گا۔ جو مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کر لیتا ہے، اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے۔ مالک کہتا ہے روزہ رکھو، وہ کہتا ہے جی مالک میں مان لیا۔ وہ کہتا ہے نماز پڑھو، وہ کہتا ہے جی مالک میں نے مان لیا۔ وہ کہتا ہے سود مت لو، وہ کہتا ہے جی مالک نہیں لوں گا۔ حتیٰ کہ ہر حکم جو مالک کی طرف سے آتا ہے وہ اس کے آگے جھکتا چلا جاتا ہے، کبھی بھی سر اٹھا کے نہیں کہتا مالک ایسا نہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں، ایسا نہ کر لیں، ایسا نہیں، ایسا نہ کر لیں۔ جو ایسا اور ایسا ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ جھک جا۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، عرض کیا، اسلمت لرب العالمین، میں نے تمام جہان والوں کے رب کے آگے اپنی گردن جھکا دی۔ اب میرا جینا اور مرنا اسی رب کے لیے، میرا اوڑھنا بچھونا اسی رب کے لیے، میرا چلنا پھرنا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ہر پسند ناپسند، خوشی غمی صرف اسی رب کائنات کے حکم کے مطابق ہوگی، کیونکہ میں نے اپنی گردن اس مالک کائنات کے آگے جھکا دی۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی گردن مالک کے آگے جھکا دی، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی، نصیحت کی، وصیت کی اپنے بیٹوں کو بھی اور یعقوب علیہ السلام کو بھی۔ کس بات کی؟ کہ میں نے اپنی گردن مالک کے آگے جھکا دی ہے، لہذا میرے بیٹو تم بھی اپنی گردن مالک کے آگے جھکا دو۔ وہی مالک جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا خالق ہے، ہر ایک اسی کے آگے اپنی گردن جھکا دے۔ تو دوسرے لفظوں میں کہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی اس مالک کے مسلمان ہو گئے اور اپنی اولاد کو بھی وصیت کر دی کہ اے میری اولاد، اے میرے بیٹو، تم بھی اسی مالک کے مسلمان ہو جاؤ، اسی کے آگے اپنی گردن جھکا دو۔ کیا وصیت کی؟ یا بنیّ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو چنا ہے، اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا ہے، جو دین اسلام ہے، جو مسلمانوں کا دین ہے۔ مسلمان جس دین پر عمل کریں گے وہ دین کون سا ہوگا؟ اونچی بولیں، اسلام۔ تو فرمایا کہ میں بھی مسلمان، اے بیٹو تم بھی مسلمان ہو جاؤ، تو لہذا اللہ نے تمہارے لیے جو دین کو پسند کیا ہے وہ بھی اسلام ہے۔ اور فرمایا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور اگر تم مرو بھی تو اس حال میں مرنا کہ تم اسی کے مسلمان ہو، تمہاری گردن اسی کے آگے جھکی رہے، اسی کے حکم مانتے ہوئے تمہاری جان نکل جائے، کبھی بھی اس کے حکم سے اعراض نہ کرنا، اس کے حکم سے نہ ہٹنا، اس کے آگے اپنی گردن اٹھانا مت، ہمیشہ جھکائے ہی رکھنا۔
تو حالت اسلام کے اندر ہی تمہاری موت واقعہ ہو۔ اے میرے بیٹو، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی۔ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت حاضر تھے، موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب موت کا وقت، وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنی اولاد کو اکٹھا کیا، تو سب سے پوچھا کہ اے میرے بیٹو، میرے وصال کے بعد، میرے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالو، انہوں نے کہا، یعنی اولاد یعقوب نے، اور اولاد یعقوب کس کا لقب ہے؟ بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا۔ قالو، وہ بولے، نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، کہ آپ کے رخصت ہو جانے کے بعد، وصال کے بعد، ہم اس کی عبادت کریں گے جس کی آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ وَإِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور اس معبود کی عبادت کریں گے جو آپ کے باپ دادا کا معبود کا۔ آپ کے والد محترم حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو عرض کیا، ابا جان، ہم اس خالق کی، اس مالک کی، اس معبود کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے باپ دادا کا معبود ہے، اسی کی عبادت کریں گے جس کی عبادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے، ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کیا کرتے تھے، اور اس کی جس ایک عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کیا کرتے تھے۔ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، یہ جو آپ کے آباء و اجداد کا، آپ کے باپ دادا کا معبود ہے، ابراہیم کا، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کا، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کا، الہ واحدہ، جو ایک واحد معبود ہے، اس کی عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے، اسی کے مسلمان رہیں گے، اسی کے آگے اپنی گردن جھکائے رکھیں گے، اس کے حکم سے ذرا بھی سرتابی نہیں کریں گے، اسی مالک کا ہر حکم مانیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا، تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک قوم تھی، امت تھی جو گزر گئی، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ان کے لیے وہ کچھ جو انہوں نے کیا، تمہارے لیے وہ کچھ جو تم کرتے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی چلے گئے، اسحاق علیہ السلام بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، یعقوب علیہ السلام کا بھی وصال ہو گیا، آگے ان کی اولاد بھی دنیا سے چلی گئی۔ فرمایا کہ انہوں نے جو اعمال کیے وہ اپنے اعمال کا صلہ اللہ کے ہاں پا لیں گے، کہ جس نے فرما برداری کی وہ بھی رب کے ہاں پا لے گا، اور جس نے نافرمانی کی وہ بھی رب کے ہاں صلہ پا لے گا۔ وہ گزر گئی، تم سے اے یہود و نصارہ، اب تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے، کیا نہیں کیا کرتے تھے، تم سے وہ پوچھا جائے گا جو تم کر رہے، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم سے تمہارے ایمان اور اسلام کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم سے تمہارے حرکات و سکنات کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم سے تمہارے عملوں کی بابت پوچھا جائے گا۔ تم نے ان کا حساب نہیں دینا اور انہوں نے تمہارا حساب نہیں دینا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے
کہ اگر ہمارے آباء و اجداد میں کوئی نیک لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، وہ گزر گئے، اب ہم ان کے اعمال پر جب وہ اکڑتے رہیں، جی میرا دادا فلاں تھا، میرا پردادا فلاں تھا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، تو پوچھنے والا پوچھے گا وہ تو انہوں نے کیا ہے، تم نے کیا کیا؟ تم اپنے اعمال کی بابت بتاؤ۔ ان سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا اور تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں۔ ان سے تمہارے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا، کیونکہ عملوں کا حساب تو اپنا اپنا دینا ہے۔ ہر ترازو کے اندر اس شخص کے اپنے اعمال تولے جائیں گے، اس لیے تم اپنے اعمال کو درست کرو، ان کی بابت باتیں مت کرو۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، کونو، ہو جاؤ، ہودن، یہودی، او نصارا، یا عیسائی، تہتدوا، تو تم ہدایت پا جاؤ۔ اب مسلمان جو ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، کمزور تھے، کوئی مالدار بھی نہیں تھے، غریب طبقہ تھا۔ اب یہودیوں اور عیسائیوں کی پوری کوشش تھی کہ یہ جو مسلمان ہو گئے ہیں ان کو دوبارہ اپنے دین میں لے آئیں۔ یہودی ان کو لالچ دیتے تھے کہ ہمارے پاس دولت بھی ہے، ہمارے پاس مال ہے، جاہ و منصب ہے، ہم بڑے سردار ہیں، ہمارے پاس یہ ہے وہ ہے، وہ ان کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے۔ عیسائی جو ہیں وہ ان کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے کہ تم عیسائی ہو جاؤ۔ اور ہر کوئی کیا کہتا؟ یہودی کہتے کہ یہودی ہو جاؤ، کیا ہوگا؟ تہتدوا، تم ہدایت پا جاؤ گے، سیدھے راستے پر آ جاؤ گے۔ سیدھا راستہ تو ہمارا ہے، ہم ہیں سیدھے راستے پر۔ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد ہم حضرت اسحاق علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں، اور پھر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ دیکھو سیدھا دین تو یہ آ رہا ہے، سیدھا راستہ تو یہ ہے۔ اور اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاؤ گے تو ادھر کیا ہے؟ عبداللہ، عبد المطلب، ہاشم، قریش، کوئی تمہیں دور تک نبی نظر ہی نہیں آتا۔ اور ادھر دیکھو وقفے کے بعد انبیاء کی لائن لگی ہوئی ہے۔ سیدھا راستہ تو پھر یہ ہے، لہذا تم یہودی ہو جاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اور عیسائی کیا کہتے؟ کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ، وہ اللہ کا کلمہ تھے، اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ سیدھا راستہ تو یہ ہے۔ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ اور ماں دونوں سے پیدا ہوئے ہیں، وہ اپنے شجرہ نسب میں چلتے آ رہے ہیں، یہ زیادہ معتبر ہے، یہ زیادہ مقام والے ہیں، لہذا تم عیسائی ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ۔ ہر کوئی اپنی طرف کھینچ رہا ہے، ہر کوئی مسلمانوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تہتدوا، کہ ہدایت پا جاؤ گے۔ فرمایا کل، اے پیارے حبیب ان سے کہہ دو، یہودیوں سے بھی کہہ دو اور عیسائیوں سے بھی کہہ دو، بل ملت ابراہیم حنیفا، کہ نہ یہودی صحیح ہے نہ عیسائی صحیح ہے، بلکہ ابراہیم کا جو دین ہے وہ صحیح ہے، وہ سیدھا دین ہے، وہ حنیف ہے، سیدھا ہے، جس میں کوئی بھی بل نہیں ہے، وہ سیدھا ہمیں خدا تک لے کے جاتا ہے۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اس خدا کے آگے جھک گئے، اپنی اولاد سے بھی کہا جھک جاؤ، اولاد بھی جھک گئی، حضرت اسحاق علیہ السلام بھی جھک گئے، ادھر سے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی جھک گئے، ادھر سے یعقوب علیہ السلام بھی جھک گئے، ادھر سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد چلتی آئی، ہر کوئی دین ابراہیمی کے مطابق شرک سے پاک ہو کر، شرک سے نفرت کر کے دین ابراہیمی پر عمل کرتا ہوا، اس کا شجرہ نسب حضرت عبد المطلب سے ہوتا ہوا حضرت عبداللہ تک آیا، اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہے۔ بل ملت ابراہیم حنیفہ، کیوں؟
ابراہیم کا دین حنیف اور سیدھا کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کیونکہ وہ مشرک نہیں تھے، وہ شرک نہیں کرتے تھے، وہ صرف اس خدا کے آگے گردن جھکاتے تھے۔ اور تم دیکھ لو، تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لو، تمہیں ادھر بھی نظر آ جائے گا، ادھر بھی نظر آ جائے گا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد ان کی قوم اور ان کا ماننے والے کس طرح شرک میں مبتلا ہو گئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد اور لڑی چلتی آئی، جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک آئی ہے، سب کا مطالعہ کر کے دیکھ لو، ان میں سے کوئی بھی مشرک نہیں تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ جو تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت تھا، وہ ایسی پشتوں سے ہوتا ہوا آیا کہ جو شرک سے پاک تھے، کیونکہ اللہ رب کائنات اپنے محبوب کا نور کسی ایسے فرد کی پشت میں رکھنا ہی نہیں چاہتا تھا جو شرک کرتا، اس لیے وہ جو دین ابراہیمی کے پر چلتے آئے وہ نور نبوت کے حامل بن گئے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کیونکہ وہ مشرک نہیں تھے۔ قُولُوا، اے مسلمانوں تم کہو، کیا کہو؟ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس کتاب پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل ہوئی، یعنی قرآن مجید، وما انزل الی ابراہیم، اور اس پر ایمان لائے جو نازل ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، صحیفہ ابراہیمی، و اسماعیل، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف نازل ہوا، و یعقوب، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل ہوا، والاسباط، اور ان کی اولاد کی طرف اتارا گیا۔ ہم ہر ایک کتاب اور صحیفے پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان انبیاء پر نازل ہوئی، خواہ وہ قرآن کی صورت میں ہو، یا صحیفہ ابراہیمی، یا صحیفہ اسماعیلی، یا صحیفہ اسحاق، یا صحیفہ یعقوب کی صورت میں ہو، ہم سب کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ وما اوتیا، اور جو دیا گیا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی تورات، ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وعیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوا یعنی انجیل، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور اسی طرح جو دوسرے انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ہر ایک کتاب اور صحیفے پر بھیجی گئی چیز پر ایمان رکھتے ہیں، ہم کسی کا بھی انکار نہیں کرتے، ہم کسی کا بھی انکار نہیں کرتے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے، ہم ہر ایک کو مانتے ہیں، ہر نبی کو مانتے ہیں، ہر نبی پر نازل ہونے والی کتاب اور صحیفے کو مانتے ہیں، ہم کسی میں فرق نہیں کرتے۔ اور اس کی وجہ کیا بنی؟ وہی یہود و نصارہ کی لڑائی۔ یہودی کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات پر ایمان لاؤ، اس کے علاوہ باقی جو کچھ ہے وہ سب ختم ہے۔ عیسائی کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور انجیل پر ایمان لاؤ، باقی ہر چیز کا انکار کر دیا۔ وہ ان کا انکار کر دیتے تھے، یہ ان کا انکار کر دیتے تھے۔ اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے دوسرے کا انکار کر دینا، وہ اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے ان کا انکار کر دیتے تھے۔ فرمایا کہ یہ دونوں ہی غلط ہیں۔ اے مسلمانوں تم کیا کہو کہ ہم سب کو مانتے ہیں، ہم ہر پیغمبر کو، ہر نبی کو، ہر رسول کو مانتے ہیں، اور ان پر نازل ہونے والی ہر کتاب اور صحیفے کو مانتے ہیں، ہم کسی کا بھی انکار نہیں کرتے، کیونکہ ہم نبوت و رسالت میں تمام انبیاء اور رسل میں کوئی فرق نہیں کرتے، ہر کو اللہ نے رسول اور نبی اور پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ منصب نبوت و رسالت میں اور پیغمبریت میں تمام انبیاء اور رسل برابر ہیں، کیونکہ اللہ نے ہر ایک کو نبی بنا کے بھیجا ہے۔
آگے ان کے درجات بلند بلند علیحدہ ہیں، کوئی بلند درجے والا ہے کوئی نہیں، تو اس میں فرق آ جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے کسی کو اپنی خلت عطا کی ہے، اپنا خلیل بنایا ہے، تو کسی کو کلیم بنایا ہے، کسی کو اپنی روح بنایا ہے تو کسی کو حبیب بنایا ہے، کسی کو یہ معجزات عطا کیے، کسی کو کچھ معجزات عطا کیے۔ کوئی اپنا بغل میں ہاتھ دباتا تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگ جاتا، اللہ نے کسی کو یہ معجزہ عطا کیا۔ اپنا عصا زمین پر پھینکتا تو وہ اژدہا بن جاتا، اللہ نے کسی کو یہ معجزہ عطا کیا۔ اور کسی کو یہ معجزہ عطا کر دیا کہ وہ کوڑ زدہ کو ہاتھ پھیرتا تو وہ شفا یاب ہو جاتا، مردے پر کہتا کم باذن اللہ تو وہ اٹھ کھڑا ہوتا۔ اللہ نے کسی کو یہ معجزات عطا کیے ہیں، کسی کو یہ معجزہ، کسی کو یہ معجزہ، یہ بھی نبی، یہ بھی نبی، یہ بھی پیغمبر، یہ بھی پیغمبر۔ منصب پیغمبریت اور نبوت میں کوئی فرق نہیں ہے، آگے اللہ نے منصب جدا جدا دیے، رتبے جدا جدا دیے ہیں، اور اللہ نے اپنے آخری حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے محبوب میں نے ہر نبی کو علیحدہ علیحدہ معجزے عطا کیے ہیں، کسی کو میں نے کوئی معجزہ دیا، کسی کو کچھ معجزہ عطا کیا۔ اے محبوب تجھے معجزے دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، کیونکہ میں نے تیری ذات ہی معجزہ بنا دی ہے۔ اب میرے محبوب تو جس طرح چلے گا تیرا چلنا بھی معجزہ ہوگا، تیرا بیٹھنا بھی معجزہ ہوگا، تیرا کھانا بھی معجزہ ہوگا، تیرا بیٹھنا بھی معجزہ ہوگا، تیرا بات کرنا بھی معجزہ ہوگا۔ اے محبوب تو مدینے کی گلیوں میں پھرتا ہوگا، میں رب ہو کر قسم کھاؤں گا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب میں اس مکہ شہر کی قسم کھاتا ہی نہیں ہوں، بلکہ کھاتا اس وجہ سے ہوں کہ تو اس شہر میں چلتا پھرتا ہے۔ جیسا محبوب تو خرام ناز کرتا ہے ویسا خرام ناز تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، تیری گفتگو میں نے معجزہ بنا دی ہے، کیونکہ تو اس محبوب کی مرضی کے بغیر تو بولتا ہی نہیں ہے، تو اس محبوب کی مرضی کے بغیر تو بولتا ہی نہیں ہے، گفتگو ہی نہیں فرماتا۔ تو جس طرح اپنی زلفیں لہراتا ہے میں کہہ دیتا ہوں واللیل اذا سجا، تو اپنا چہرہ ظاہر فرماتا ہے میں کہہ دیتا ہوں والضحیٰ، تو اپنے ہاتھ سے کنکریاں پھینکتا ہے میں کہتا ہوں محبوب تو نے نہیں پھینکی، یہ تو میں نے پھینکی ہے۔ محبوب تیری ذات ہی میں نے معجزہ بنا دی ہے، تو بس اشارہ کرتا جا، جو جو تو کہتا چلا جائے گا میں رب اوپر بیٹھا وہ کرتا چلا جاؤں گا۔ تو چاند کو اشارہ کر 2 ٹکڑے ہو جائے گا، سورج کو اشارہ کر پلٹ کر واپس آ جائے گا۔ محبوب ہر نبی کو گن کر معجزے دیے ہیں، ہر نبی کو گن کر معجزے دیے ہیں۔ محبوب معجزے تیرے آگے تیرے ہاتھ کے غلام ہیں، تو ادھر ہاتھ اٹھائے گا معجزہ ہو جائے گا، تو اشارہ کرے گا معجزہ ہو جائے گا، درخت کو اشارہ کرے گا درخت جڑیں ہلا کر بھاگتا ہوا چلا آئے گا، پتھروں کی طرف دیکھے گا پتھر کلمہ پڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ محبوب تیری ذات ہی میں نے معجزہ بنا دی ہے۔ جس کو شاعر نے کہا نا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، کسی کو حسن دیا، کسی کو چمکتا ہوا ہاتھ دیا، کسی کو پھونک دی کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ اے محبوب آنچ خوباں ہما دارت تو تنہا داری، یہ سارے معجزے ایک طرف، میں نے سب کچھ تیری ذات کے اندر سمو دیا، آگے ہم کسی میں فرق نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور اے مسلمانوں تم کیا کہو ہم اسی کے مسلمان ہیں، ہم اسی کے فرما بردار ہیں، کہ تم اپنی لڑائیوں جھگڑوں میں پڑے رہو، ایک دوسرے کو نیچا ثابت کرنے کی کوشش کرو، وہ اپنے آپ کو بڑا ظاہر کریں، وہ اپنے آپ کو بڑا ظاہر کریں، اس کو نیچے کریں، اس کو نیچے کریں۔ محبوب اے میرے محبوب کے امتیوں مسلمانوں اس فرق سے نکل جاؤ، اس فرق سے نکل جاؤ، بس یہ کہو کہ ہم اسی کے فرما بردار ہیں، ہم نے اپنی گردن اسی کے آگے جھکا دی ہے، ہم اسی کا حکم مانتے ہیں، اسی کی بات کو مانتے ہیں، اسی کے مسلمان ہو جاؤ۔ آگے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ بھی اے محبوب جن سے تم یہ بات کہو گے نا
اگر تمہاری بات سن کر اگر وہ بھی ایمان لے آئیں اسی طرح جس طرح تم ایمان لے آئے ہو، اسی کے آگے گردن جھکا لی ہے، اسی کے آگے اسی کی بات مان لی ہے، تو اگر وہ بھی ایمان لے آئیں فقد اہتدوا، تو وہ بھی ہدایت پا جائیں گے۔ تو وہ بھی تمہاری بات سن کر اگر ایمان لے آئیں تو وہ بھی ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ بات نہ مانیں پھر جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ تو صرف مخالفت کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں۔ سمجھ ان کو ساری ہے، پتہ ان کو سارا ہے، ہر چیز دیکھتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، جانتے بھی ہیں کہ یہ نبی آخر الزماں ہے، سچے نبی ہیں، قرآن پر حق ہے، لیکن اگر وہ نہیں مانتے تو صرف مخالفت کی وجہ سے۔ تو اس صورت میں محبوب آپ کیا کیجئے؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس اب اللہ آپ کو ان کے شر سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ محبوب پریشان مت ہوئیے گا، فکر لاحق نہ کیجئے گا، کچھ نہیں ہوگا، اللہ آپ کو ان کے شر سے بچا لے گا، اللہ تمہارے لیے کافی ہوگا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا ہے، جاننے والا، وہ ہر چیز سنتا ہے، ہر چیز جانتا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، وَمَن أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ کے رنگ سے زیادہ بہترین رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ محبوب، اے محبوب کے امتیوں، ان سے کہو کہ تم ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہو، ہم تو اس کے آگے اپنا ماتھا جھکا دیا ہے، اپنی گردن رکھ دی ہے، لہذا ہم اس کے رنگ میں رنگ چکے ہیں، ہم اس کے رنگ میں رنگ چکے ہیں۔ عیسائی جو تھے نا، یہ نصرانی، ان کے ہاں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ ایک بڑے ٹب کے اندر زرد رنگ گھولتے، پیلا رنگ، اور اس بچے کو اس رنگ والے پانی میں ڈبو دیتے اور پھر نکال لیتے، اور وہ پورا پیلا ہو جاتا، تو پھر نکال کے کہتے کہ اب یہ پکا عیسائی ہو گیا ہے، اب یہ پکا عیسائی۔ اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اوپر والا رنگ چڑھانے سے رنگ نہیں چڑھتا، اوپر والا رنگ، بیٹے تھوڑی دیر کے لیے رک سکتا ہے، اذان ہو جائے۔ اس بچے کو نکالتے تو کہتے یہ پکا عیسائی ہو گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے محبوب ان سے کہو ایسے رنگ چڑھانے سے رنگ نہیں چڑھتا، ظاہر بدلنے سے کوئی پکا یا کچا نہیں ہوتا، جب تک وہ اپنے اندر کو نہ بدل لے، اپنے باطن کو نہ بدل لے۔ باطن میں پلیدی ہو اور ظاہر میں صاف کپڑے پہنے ہوں تو فرمایا کہ یہ پکا رنگ نہیں چڑھا، یہ پکا رنگ نہیں چڑھا۔ بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں کالے مینڈے کپڑے کالا مینڈا ویس، گناہی بھریا میں پھراں لوکی کہن درویش۔ لوگ تو ظاہر کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ بڑا اللہ والا ہے، پہنچا ہوا ہے، بزرگ ہے، نیک بندہ ہے، لیکن اللہ ظاہر کو نہیں دیکھتا، اللہ باطن کو دیکھتا ہے۔ اس لیے اپنے باطن کو درست کرو، وہ رنگ جب تمہارے باطن پر چڑھے گا، تمہارے دل پر چڑھے گا، تمہاری روح پر چڑھے گا، تمہارے اعمال و افعال سے وہ رنگ جھلکے گا، تم چلتے ہوگے، دیکھنے والے کہے گا کسی کا رنگا ہوا ہے، کسی کا رنگا ہوا ہے، اور اس پر اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے، کیونکہ جو کوئی بھی تم پر رنگ چڑھائے گا وہ اپنا نہیں چڑھائے گا، وہ اللہ کا رنگ چڑھائے گا، کیونکہ انبیاء نے بھی تو اپنے امتیوں پر رنگ کس کا چڑھایا؟ اللہ کا رنگ چڑھایا، اللہ کے رنگ میں رنگ دیا ان کو، ان کا اوڑھنا بچھونا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، اعمال و افعال، کاروبار،
ہر چیز میں اللہ کا رنگ جھلکتا تھا. وہ چلتے پھرتے اللہ والے تھے، وہ چلتے پھرتے اللہ والے تھے. اور جب ان صحابہ کی باری آئی تو ان کے جو اسٹوڈنٹس اور شاگرد تھے انہوں پر بھی اللہ کا رنگ چڑھا دیا. یہ سلسلہ جب چلتا چلتا آتا ہے تابعین کی طرف، تبع تابعین کی طرف، تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ میرا رنگ چڑھا لو. کسی نے یہ آج تک نہیں کہا کہ میرا رنگ چڑھاؤ. ہر کوئی کہتا ہے اللہ کا رنگ چڑھا لو، کہ ہم نے بھی فلاح اسی سے پائی ہے کہ ہم نے اپنے ظاہر و باطن پر اللہ کا رنگ چڑھا لیا ہے. اللہ کا رنگ کسی لباس کا محتاج نہیں ہے، کسی پگڑی کا محتاج نہیں ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. وہ بغیر پگڑی اور ٹوپی کے ہو، بغیر داڑھی کے ہو، جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے، اللہ کا رنگ بغیر داڑھی کے بھی نظر آتا ہے، بغیر ٹوپی کے پگڑی کے بھی نظر آتا ہے، بغیر لباس کے بھی نظر آتا ہے کہ واقعی یہ اللہ والا ہے. اور اگر کہیں جی کہ صرف اس لباس کے اندر اللہ والا ہے، وہ اللہ والا، اللہ کا رنگ کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ تمہارے افعال اور کردار میں چھپا ہوا ہے. اگر تم اللہ کا رنگ اوڑھ کر کسی کے ساتھ دغا اور فراڈ کر دو تو سمجھو کہ تم نے صرف ظاہر درست کیا ہے، باطن ٹھیک نہیں کیا. اگر تم جھوٹ بول دو، کسی کا مال غصب کر لو، تو سمجھ لو کہ تم نے ظاہر درست کیا ہے، باطن درست نہیں کیا. وہ اللہ کا رنگ جب تم پر چڑھتا ہے تو وہ بولتا ہے، تو وہ بولتا ہے. بھائی اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہے؟ اور حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی آج ہم 11ویں شریف کی محفل میں بیٹھے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنے مریدین پر اللہ کا رنگ چڑھا. جو آپ کی مجلس میں آتا وہاں سے اللہ کا درس لے کے جاتا، اللہ کا پتہ لے کر جاتا، اللہ کی معرفت لے کر جاتا، اللہ کی پہچان لے کر جاتا. اور جن اولیاء نے، صلحاء نے، صوفیاء نے اپنے مریدین پر اللہ کا رنگ چڑھایا ہے، وہ چڑھتا کیسے؟ اللہ کا رنگ چڑھتا کیسے؟ وہ کوئی ایسا جھرلو نہیں ہے کہ پیر صاحب جھرلو پھیریں اور اللہ کا رنگ چڑھ جائے. وہ کیسے چڑھتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے، پیر صاحب ہمیں اللہ کے رنگ میں رنگا دیجئے، رنگ دیجئے. کہا اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے تو جس طرح کپڑا، دوپٹہ جب اس پر رنگنا ہوتا ہے تو وہ رنگ میں ڈوب جاتا ہے، رنگ میں ڈوبتا ہے، اور اس کے نیچے آگ جل رہی ہوتی ہے. جب وہ اس کے اندر غوطے کھاتا ہے، ابلتا ہے، جب اپنے آپ کو اس آگ کے اندر پکاتا ہے، پھر وہ اس کا رنگ چڑھتا ہے. میں پیر صاحب اللہ کا رنگ چڑھا دیجئے. اللہ کا رنگ کیسے چڑھے گا؟ فرمایا کہ اللہ کا رنگ چڑھانا ہے تو اللہ کی صفات دیکھو، اللہ کی خوبیاں دیکھو. کیا خوبیاں ہیں؟ فرمایا وہ کھاتا نہیں ہے، چھوڑو کھانا، اور ہم پیٹ بھر کر کھائیں، پیٹ بھر کر کھائیں اور کہیں جی اللہ کا رنگ چڑھ جائے. اللہ کا رنگ تو پھر بھوکے رہنے سے چڑھے گا. وہ سوتا نہیں ہے، اس کا رنگ چڑھانا ہے تو سونا چھوڑ، اٹھ صبح تہجد کے وقت اپنی نیند سے بیدار ہو، اپنا گرم بستر چھوڑ، پھر اس کے حضور جھک، پھر دیکھو رنگ چڑھتا ہے یا نہیں چڑھتا، رنگ چڑھتا ہے یا نہیں چڑھتا. اگر اس کا رنگ چڑھانا ہے تو اس کی خوبیوں کے اندر، اس کی صفات کے اندر، اس کے جو چیز، اس کی خوبیاں ہیں، اس کے رنگ میں رنگ جا. وہ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے. ہم قبر تک پیچھا نہیں چھوڑتے، وہ معاف کر دیتا ہے. ہم یہ رنگ نہیں چڑھاتے اس پر.
اس کا یہ رنگ، اس کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، وہ رحمت والا ہے، ہم غضب والے، ہم غصے والے، ہم اس کی رحمت اور رحیمی کا رنگ اپنے اوپر نہیں چڑھاتے، تو اللہ کا رنگ کیسے چڑھے گا؟ وہ بخشنہار ہے۔ ہمیں جاتے ہوئے راستے میں کوئی سائیکل لگ جائے، موٹر سائیکل لگ جائے، ہم جب تک اس کو چار سنا نہ لیں ہماری روح کو تسکین نہیں ہوتی۔ اللہ کا رنگ کیسے چڑھے گا؟ اللہ کا رنگ چڑھانا ہے تو اس جیسا بن، اس جیسا بن کہ وہ خود نہیں کھاتا سب کو کھلاتا ہے، وہ خود نہیں کھاتا سب کو کھلاتا ہے، تو بھی ایسا بن۔ تو کہتا ہے یہ 4 میں نے پکا لی ہے نا، باقی میں نے فریج میں سنبھال لوں، تو کھلانے والا تو بن۔ حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی آج 11ویں شریف ہے، یہ 11ویں شریف عمل کیا تھا؟ یہی تو عمل تھا کہ وہ لوگوں کو دور دراز سے بلا کے ان کے لیے کھانا پکاتے تھے کہ کھاؤ، کیونکہ حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں میں نے اتنا مطالعہ کیا اور مجھے کھانا کھلانے سے افضل کوئی عمل نہ ملا، کھانا کھلانے سے افضل کوئی عمل مجھے نہیں نظر آیا۔ تو وہ لوگوں کو بلا کے کھانا کھلاتے تھے ہر دن 10واں اور رات 11ویں کو ہر مہینے۔ تو یہ کھانا کھلانے کا عمل مشہور نہ ہو گیا کس نام سے؟ 11ویں کا۔ تو حضور غوث الاعظم کھانا کھلا کر دراصل کرنا کیا چاہ رہے تھے کہ وہ اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھانا چاہ رہے تھے کہ وہ کھلاتا ہے، اے بندے تو بھی کھلا، وہ نہیں کھاتا تو بھی اپنا حصہ چھوڑ، چلو تو اس جیسا نہیں ہو سکتا، تو 2 کھاتا ہے، 1 کھا لے 1 بانٹ دے، 1 کھا لے بانٹ۔ تو فرمایا اللہ کا رنگ، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم سب اسی کے ہی عبادت گزار ہیں۔ کل آپ فرما دیں اَتُحَاجُّونَنَا فِی اللَّهِ، کیا تم اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے ہی خالص مخلص بندے ہیں، کہ اسی کے کیا ہو جاؤ؟ خالص ہو جاؤ، اس کے لیے مخلص ہو جاؤ۔ ام تقولون، اے اہل کتاب یہود و نصارہ، کیا تم یہ کہتے ہو ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی پوری اولاد کیا تھی؟ کانو ہودن، یہودی تھی، او نصارا، یا عیسائی تھی۔ یہودی کہتے تھے جی سارے ہی یہودی تھے، اور عیسائی کیا کہتے تھے؟ سارے عیسائی تھے۔ اس بارے میں جھگڑا تھا۔ اللہ پاک نے اس کا حل کیا دیا؟ فرمایا حبیب کل، ان سے فرما دو انتم عالم ام اللہ، کیا تم جانتے ہو یا اللہ جانتا؟ ان کے یہودی تھے یا عیسائی تھے، تم زیادہ بہتر جانتے ہو یا اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے؟ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ قَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب میں آئی ہے۔ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ محمد الرسول اللہ، وہ بنی اسماعیل میں سے ہوں گے، آخری نبی ہوں گے، آئیں گے، تشریف لائیں گے۔ فرمایا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو کتاب کے اندر دی گئی گواہی کو چھپائے اور جھگڑا کرے کہ وہ سارے یہودی تھے یا سارے عیسائی تھے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں۔
تلک امۃ قد خلت، یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ کچھ ہے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم کر رہے ہو، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ شکر الحمدللہ کہ آج ہفتہ وار درس عرفان القرآن میں ہمارا پہلا پارہ مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالی اگلی جمعرات کو دوسرا پارہ شروع کریں گے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ آج ہمارے درمیان ہمارے علاقہ کے اور ملک پاکستان کے مشہور و معروف ثناء خان جناب سپرد علی ضیاء صاحب وارثی موجود ہیں۔ آج ان کو اسپیشلی بلایا گیا ہے کہ بڑی 11ویں شریف کے پروگرام کے حوالے سے، تو میں ان سے التماس کروں گا کہ وہ اپنا کلام ہمیں سنائیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی اور لنگر شریف ہوگا۔ 7:30 تک پڑھو گے؟ ٹھیک نہیں تو صاحب نے اپنا مائنڈ نہ بنا کیمرے کو سیٹ کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ۔ اللہ پاک کا بے پایہ کرم کہ آج پھر اس نے اپنا اور اپنے پیارے حبیب کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک کا نظرانہ پیش فرمائیے گا۔ میں اپنے کلام کا آغاز کرتا ہوں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حصول برکت کے لیے درود اہل بیت کے چند شعر مل کر پڑھیں گے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم اور طرز شروع کی یدنا منظوری ہے دی نا محمد والا آلہ و صحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ یہ درود پاک کے شروع میں ہم نے ایک درود پاک پڑھا ہے حصول برکت کے لیے، اب پڑھیں گے درود اہل بیت۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسین و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، سرکار دو جہان پر، سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔
اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، حضرت حسن حسین کے، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے، جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے، یا رب میری دعا ہے، یا رب میری دعا ہے، میری ماں وہاں رہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا سیدہ فاطمہ کا ساتھ عطا فرما۔ جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے، جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے، یا رب میری دعا ہے، یا رب یہ التجا ہے، میری ماں وہاں رہے، اللہم سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، سیدہ پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، سیدہ پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، وہ سچے غلام مصطفیٰ ہے، سچے غلام مصطفیٰ ہے، نیک نام ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اور پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھیے اگر درود تو ملتا ہے، بھیج اگر سلام تو بھیج اگر سلام تو آتا جواب ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسین و سیدنا حسین، وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم، کہیے سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ،
آئیے ایک بہت خوبصورت کلام اردو کا پیش کرتا ہوں۔ ہاں نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات پہ گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ اور بڑا خوبصورت شعر لکھا کہ یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری ہوگی، پر قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی۔ قبر دا خوف دے دے کے کیوں مینوں ڈراندے ہو، اللہ قبر دا خوف دے دے کے کیوں مینوں ڈراندے ہو، اتھے سرکار نے آنا قبر جانے نبی جانے۔ یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری ہوگی، پر قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، قبر کا خوف رکھنا اے دل۔ لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اتھے انہیں آنا جدے موڈے کملی۔ قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی۔ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ اور کبھی یاسین کبھی طٰہٰ اور کبھی واللیل آیا، اور جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی۔ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ اور ان کو مختار بنایا ہے میرے اللہ نے،
اور خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی۔ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ اور دو جہاں میں پھر اسے کون پناہ میں لے گا، ہوگا رسوا سرے حشر جسے سیدہ زہرا کے بچوں سے عداوت ہوگی۔ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ اور مقطع بڑا خوبصورت لکھا کہ میرا دامن تو گناہوں سے بھرا ہے، الطاف پر ایک سہارا ہے کہ میں تیرا ہوں، ایک سہارا ہے کہ میں تیرا ہوں، اسی نسبت سے سرے حشر شفاعت ہوگی۔ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ کہیے سبحان اللہ۔ چونکہ غوث پاک کا مہینہ ہے، اس حوالے سے چند شعر۔ ہاں جی بالکل ارشاد۔ ہاں غوث اعظم شاہ جیلاں منجھدار میں نیا ہے، صدقہ مولا علی آؤ، میری لاج نبھا جاؤ، غوث اعظم شاہ جیلاں۔ میں بھی رحم کے قابل ہوں، دکھ درد کا مارا ہوں، فریاد سنو امداد کرو، آخر میں تمہارا ہوں، کر دو نظر کرم میرا، یا میرا کر دو نظر کرم میرا، میری بگڑی بنا جاؤ، صدقہ مولا علی آؤ، میری لاج نبھا جاؤ، غوث اعظم شاہ جیلاں۔ اور برباد مجھے کر دے طوفان کا ارادہ ہے، کشتی میری ڈبونے کو ہر موج آمادہ ہے،
مجبور بہت ہوں میں، ایسے میں تم آ جاؤ، صدقہ مولا علی آؤ، میری لاج نبھا جاؤ، غوث اعظم شاہ جیلان۔ اور دنیا میں بتا دیجو اب کون ہمارا ہے، اب راہ خدا سن لیجو صدا، میں نے تم کو پکارا ہے، حسنین کے جانی ہو یا میرا حسنین کے جانی ہو، میری بگڑی بنا جاؤ، صدقہ مولا علی آؤ، میری لاج نبھا جاؤ، غوث اعظم شاہ جیلان۔ اور آخر میں ایک شعر داتا کے حضور پیش کر کے انشاءاللہ پھر دعا ہوگی۔ ہاں ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں، جلووں کی چما چم ہے، جلووں کی چما چم ہے، داتا تیری نگری میں، داتا تیری نگری میں، داتا تیری نگری میں، داتا تیری نگری میں، داتا تیری نگری میں ایک نور کا عالم ہے، ایک دست تسلی ہے رکھا ہوا سینے پر، اور بھولا ہوا ہر غم ہے، بھولا ہوا ہر غم ہے، داتا تیری نگری میں ایک نور کا عالم ہے، داتا تیری نگری میں، اور جلووں کی چما چم ہے، داتا تیری نگری میں ایک نور کا عالم ہے۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔